میرا ایک کویشچن ہے کہ نفس اور روح کا کیا ڈفرینس ہے؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت. یہاں پہ ہم نے روح کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ نفس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور دوسرے اینڈ پہ عموماً ہم جب بات کرتے ہیں کہ یار روح قبض کر لی گئی، روح خالق حقیقی سے جا ملی. تو پہلا کویشچن یہ کہ نفس اور روح میں کیا ڈفرینس ہے؟ اور دوسری چیز قرآن میں ویریس جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس ملہمہ. اور عموماً جو ہم عام لوگ بات کرتے ہیں علماء کے نفس آپ کا کھلا دشمن ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان چاروں میں سے ہمارا ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ نفس آپ کی شخصیت ہے، انسان کی جو شخصیت اس کو دی گئی ہے. یعنی ایک انسان کا قالب ہے جس کو آپ جسم کہتے ہیں، یہ تو مٹی سے بنا ہے. موت کے وقت یہ مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے. تو انسان کی شخصیت کو قرآن نفس کہتا ہے. جس کو آپ شخصیت کہتے ہیں اسے عربی میں نفس کہا جاتا ہے. یہی لفظ قرآن مجید نے اختیار کیا ہے. اس نفس میں بہت سی قوتیں دی گئی، اس کو اختیار دیا گیا ہے، آزادی دی گئی ہے، یہ فیصلے کرتا ہے، یہ بہت سے معاملات میں اسکیم بناتا ہے، نتائج دیکھتا ہے. تو اس کے ان مختلف پہلوؤں کو ان تعبیروں میں بیان کر دیا گیا ہے. یعنی وہ چونکہ برائی کی طرف بھی رغبت دلاتا ہے تو نفس امارہ کہہ لیا جاتا ہے. ایسی بہت سی تعبیریں اصل میں اسی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، ان کو بیان، وہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. یعنی میری شخصیت جو کچھ بھی ہے اس میں جتنے اسپیکٹس ہیں، جتنی جہات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا ہے اور اہل علم بھی بتاتے رہتے ہیں کہ نفس انسانی میں یا انسانی شخصیت میں یہ پہلو پائے جاتے ہیں، یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں. تو قرآن مجید میں تو یہی لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ قالب یا یہ جو جسم ہے یہ زمین پر بنا ہے، اور نفس یا شخصیت وہ آسمان سے آئی، وہ اللہ نے دی ہے. وہ غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے، اور وہی ہے کہ جو ابدی ہے. یعنی اس کو موت نہیں آتی، وہ اسی طرح رہے گی ہمیشہ کے لیے. تو یہ بات ہے جو قرآن مجید نے بتائی. روح کا لفظ اصل میں یونانی تصور سے ہمارے ہاں آیا ہے. سول کے معنی میں ہم نے یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے. قرآن میں جو روح کا لفظ ہے وہ بالکل مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی جب آپ پھونکتے ہیں تو اس کو عربی میں نفخ کہتے ہیں. یہ پھونک بہت لطیف ہو جائے تو اس کو روح کہتے ہیں. تو اس لیے قرآن میں یہ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا. وہ میں نے بتا دیا کہ وہ انسانی شخصیت کی مختلف صورتیں. جس وقت دنیا میں کامیاب ہو کے خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا تو اس میں کہا گیا ہے کہ اے نفس مطمئنہ تم کامیاب ہو کے آ گئے. وہ میری شخصیت کا بیان ہے.